یہ راز، اس کی حقیقت بنانے والا وہ آپ ہے، اور رب ذوالجلال خوب جانتا ہے کہ میں جسے منصب خلافت دینے والا ہوں وہ اس کے کتنے اہل ہے، کتنا اس کے لائق ہے، کتنا اس کے لیے وہ موضوع ہے۔ کہنا پڑے گا فرشتے اپنی عبادت پہ ناز کرتے رہے، فرشتے اس کی حمد اور ثنا کہنے پہ ناز کرتے رہے، لیکن رب ذوالجلال نے فرمایا اے فرشتوں، جو راز میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ سبحان اللہ۔ اقبال تڑپ اٹھا، اقبال کہنے لگا ہائے یہ تو نے کیا غضب کیا کہ مجھ کو ہی فاش کر دیا، میں ہی تو ایک راز تھا اس سینہ کائنات میں۔ سبحان اللہ۔ حاضرین محترم، رب ذوالجلال نے اس انسان کو اپنا رازدار کہا ہے، اپنا رازدار قرار دیا ہے، اس انسان کو اپنی ربوبیت کا جو راز عطا کر دیا ہے کائنات میں کسی اور مخلوق کو دیا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور قبلہ کی ملفوظات پر مبنی وہ کتاب، میں نے اس میں تھوڑا سا حصہ ابھی مطالعہ کیا ہے۔ حاضرین محترم، حضور قبلہ کے الفاظ یہ عام الفاظ نہیں ہیں، سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں، سنہری حروف سے لکھے جانے کے قابل ہیں۔ آگ اور پانی ایک برتن میں جمع ہو ہی نہیں سکتے۔ حضور قبلہ فرماتے ہیں کہ آگ اور پانی برتن میں جمع نہیں ہو سکتے، یہ سائنسدان تو کہہ سکتا ہے، لیکن جن کے سینوں میں رب ذوالجلال نے اپنا راز ودیعت کر دیا ہے، پھر چار چیزیں رب ذوالجلال نے اس میں جمع فرما دی۔ بے شک۔ ہوا ہے، پانی ہے، آگ ہے، مٹی ہے۔ حاضرین محترم، یہ سب چیزیں رب ذوالجلال نے اس انسان کے وجود میں ودیعت کر دی، پھر فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں باب اعظم کو۔ لیکن فرشتے کہتے رہے یا اللہ وہ خونریزی کرے گا، یا اللہ وہ فساد کرے گا، وہ خون بہائے گا۔ فرشتے اس کا خون بہانا دیکھتے رہے، فرشتے اس کا فساد کرنا دیکھتے رہے، لیکن پتہ نہیں کہاں دیکھتے رہے، اپنے تصور اور اپنے گمان میں یہ دیکھتے رہے۔ ابھی تو باب اعظم کا وجود ہوا ہی نہیں، ابھی باب اعظم کا وجود ہوا ہی نہیں، اور جب رب ذوالجلال نے جناب اعظم کو خلق فرما دیا ہے، ساری کائنات کو بنایا، تو اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، وہ کن کہتا ہے، کائنات بنتی ہے، زمین و زمان، جنین و جنان، بحر و بر، لوح و قلم، سنگریزے، یہ دریا کی مچھلیاں، یہ پہاڑوں کی چوٹیاں، یہ بردخ کے بورے درخت، کائنات کی ہر شے، وہ عالم لاہوت ہو، عالم لاسود ہو، عالم جماروت ہو، عالم جمادات ہو، عالم اصغر ہو، عالم اکبر ہو، کائنات کی ہر شے وہ کن کہہ کے بناتا ہے، وہ شے بن جاتی ہے۔ لیکن باب اعظم کو بنایا تو کن کہہ کے نہیں بنائی، سبحان اللہ۔ باب اعظم کو بنایا تو اپنے بے مثال ہاتھوں سے گوندا، مٹی کو بے مثال ہاتھوں سے گوندا، پھر نقشہ بنا ڈالا۔ آپ بلڈنگ بناتے ہیں تو بغیر نقشے کے نہیں بناتے۔ رب ذوالجلال نے باب اعظم کو بنایا تو اعلیٰ صورت ہی کسی صورت پہ بنایا، صورت بے صورتی آیت بروں اور بعض شد انا علیہ راجعون۔ کبھی کبھی صورت سے بے صورتی ظاہر ہوتی ہے، اور کبھی کبھی بے صورتی سے صورت ظاہر ہوتی ہے۔ اب وہ میں صورت کی گرداب میں آپ کو لے جانا نہیں چاہتا، اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ اتنا سا حدود اربع شریعت نے اس پہ تھپڑ مارنا منع قرار دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اتنے سے حدود اربع پر تھپڑ نہ مار کہ یہ چہرہ تیرا نہیں
یہ تو یار کا نقشہ ہے، سبحان اللہ اس چہرے پہ تھپڑ نہ مار۔ حاضرین محترم، اللہ صورت ہی اپنے محبوب کی صورت پہ بنا لیا، لب و رخسار، لیکن اتنی سی زمین، ایک چہرہ دوسرے چہرے سے مشابہ نہیں جاتا ہے، آخر کیوں؟ اتنا سا حدود اربع تیری پہچان بن گیا ہے، تیری پہچان بن گیا ہے۔ حاضرین محترم، کائنات ساری اس ایک صورت کی تمنا کر رہی ہے۔ یہ ساری صورتیں، یہ ساری جہتیں، یہ ساری کیفیتیں اس ایک چہرے کی تمنا، جس چہرے پہ رب ذوالجلال نے باب آدم کو بنا دیا ہے۔ اب اسی صورت کی تمنا جناب آدم بھی کر رہے ہیں، اسی صورت کی تمنا جناب خلیل بھی کر رہے ہیں، اسی صورت کی تمنا جناب نوح بھی کر رہے ہیں، اسی صورت کی تمنا جناب عیسیٰ بھی کر رہے ہیں، ساری کائنات۔ اور پھر جب رب ذوالجلال نے اپنی روح اس میں پھونک دی ہے، عالم عمر کی شے میری آقا سے پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ روح کیا شے ہے، روح کیا شے ہے؟ میری آقا نے فرمایا یہ عالم عمر کی شے ہے۔ قرآن مجید کا بھی ارشاد یہی ہے، یہ عالم عمر کی شے ہے، یہ اس کا حکم ہے جو تیرے اندر کار فرما ہے۔ یہ روح نکل جائے، یہ ہاتھ بیکار ہیں، یہ پاؤں بیکار ہیں، یہ وجود بیکار ہے، اس کی آنکھیں دیکھنے کے قابل نہیں، اس کے کان سننے کے قابل نہیں، اس کی زبان بولنے کے قابل نہیں، لیکن اگر روح ہے تو سارا وجود کام کر رہا ہے۔ وہ عالم عمر کی شے ہے۔ اور جب اس عالم عمر کی حقیقت کسی ولی کامل کی نسبت سے وجود میں ودیت ہو کے رہتی ہے، کار فرما ہوتی ہے، وہ اپنا کام کرتی ہے، تو پھر انتہا کیا ہوا کرتی ہے؟ تو از مینارہ آمدی من از بخارا آمدی، تو مینارے سے یہاں آیا، میں بخارے سے یہاں آیا۔ کہنا پڑے گا چشم زدن میں یہ زمین کے فاصلے سمٹ جایا کرتے ہیں۔ غوث الثقلین محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز بارگاہ عرفانی 70 گھروں میں چاشت کے وقت دعا کے لیے حاضر، ہر کسی نے التجا یہی کی تھی، حضور میرے ہاں چاشت کے وقت دعا کے لیے آ جائیں۔ 70 آدمیوں نے کہا دو محفل میں بیٹھے ہوئے لازمی نہیں کہ محفل میں بیٹھنے والا ہر کوئی محبت کے نقطۂ نظر سے ہو سکتا ہے کوئی حسد کی نظر لے کے بھی بیٹھا ہو۔ وہ یہی کہہ رہے تھے، ایک دوسرے سے 70 آدمیوں سے وعدہ کیا جائیں گے تو ایک کے گھر، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جب نسبت نبوت مل جائے اور رب ذوالجلال کی عطا مل جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر وہ 70 گھروں میں ہی دعا کے لیے حاضر ہوگی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اس وجود کو پھر وہ احتیاج رہتی ہی نہیں ہے۔ اور حاضرین محترم، حضور قبلہ کے ملفوظات اب پڑھیں گے۔ میں یہ پوری ایمان کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ جب ملفوظات مطالعہ کریں گے آپ سنتے ہیں، لیکن کبھی نہ کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بات کو سنا، وہ اس دل کی تختی سے غائب ہو گیا۔ اب جب اس کو پڑھیں گے وہاں سے صرف ظاہر کا ہی نقطہ نہیں ملے گا، ظاہر کا ہی لنگر نہیں ملے گا، ظاہر کا ہی حصہ نہیں ملے گا، آپ کو باطن کی کیفیات کا لنگر بھی نصیب ہوتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ اور جب آپ حضور قبلہ کے ملفوظات پڑھتے جائیں گے، آپ کے ایمان کی رونق بڑھتی چلی جائے گی، آپ کے اعمال کی کیفیت اس میں اور نورانیتیں آتی جائیں گی۔ آخر کیوں کہ ایک ولی کامل کے ملفوظات کو آپ نے سنا، اس پہ عمل پیدا ہو گئے، پھر بھی نور مل گیا۔ آپ نے
اس ولی کامل کے ملفوظات کو تحریر میں پڑھ لیا، تب بھی جب بھی وہ پڑھیں گے آپ کے دل کو نور ملتا ہی رہے گا، آپ کو وہ سرور ملتا ہی رہے گا۔ اور حاضرین محترم، یہ کیوں نہ کہوں کہ مرشد کی بارگاہ میں رہے حضور بابا جی زاہد خان صاحب، المعروف بڑے خان صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت عالیہ میں رہے، ان کی بھی توجہ رہی، اور حضور قبلہ پیر اولیاء بادشاہ کی بھی توجہ مل رہی ہے۔ الحمدللہ یہ توجہ سلامت ہے۔ یہ یہاں بیٹھے ہیں پنڈی صبروار میں، وہ ترنول شریف بیٹھ کر بھی پھر بھی ان کی نظر حضور قبلہ کے جسم کی طرف، ان کی کیفیات کی طرف، ان کی باطنی اور روحانی کیفیت کی طرف، اور اس دفعہ تو انتہا ہو گئی کہ آپ نے حکم دے دیا آپ پولیس پہ جلوہ افروز نہ ہوں، آپ کی حاضری لگ گئی، کیونکہ قبلہ حضور یہی جملہ بولا تھا کہ آپ کی حاضری ہو گئی، آپ وہیں پہ رہیں۔ اور سردادا صاحب کے زیر اہتمام، زیر انتظام اور زیر قیادت، حضور سردادا سمیع اللہ صاحب کی زیر قیادت جب قافلہ عرس شریف پہ پہنچا تو مرشد کی توجہ ادھر بھی تھی، اور مرشد کی توجہ نے جب دیکھ لیا کہ فضل کریم برکاتہ قدسیہ کا لخت جگر قافلہ لے کے آ رہا ہے، تو ان کی توجہ پھر انہی کی طرف رہی، اور یہاں تک کہ آپ کے سر اقدس پر دستار کو سجا دیا ہے، اور یہ دستار معمولی دستار نہیں، مرشد جب یہ سر پہ دستار سجا دیتا ہے تو یہ دستار محض ایک کپڑے کا نام نہیں، خدا کی قسم مرشد کی طرف سے دل و دماغ کو وہ کیفیات نصیب ہو جاتے ہیں جو حجاب دل پر اور دماغ پر پڑے رہتے ہیں، وہ حجاب مرشد کی دستار بننے سے اٹھ جایا کرتے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ حضور قبلہ پیر اولیاء بادشاہ فاروق برکاتہ قدسیہ نے جو دستار باندھی ہے وہ معمولی دستار نہیں، وہ روحانیت کی دستار ہے، وہ سلسلے کی دستار ہے، وہ ولایت کی دستار ہے، اور حضور قبلہ کے کامیاب زندگی کی نشانی ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے، توفیق دے کہ اس دستار کی پاسداری مکمل سے کر سکے، آمین۔ اس لیے کہ اس دستار کے تقاضے بھی بڑے سخت ہیں، اس دستار کے تقاضے بھی بڑے عجیب ہیں، اس دستار کے تقاضے بھی بڑے شدید ہیں، ان امتحانات سے گزرنا پڑتا ہے، اور مرشد جب دستار باندھ دیتا ہے کچھ امتحان لاگو ہو جاتے ہیں، کچھ امتحان سے وہ دستار گزار دیا کرتی ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قدم تیرے۔